کیا ہوگا اس کے لیے تیاری پوری ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں چند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی. بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے. اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا, صرف سمبل کی بات ہے لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے. اب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے. آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولرٹی 70% ہے اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی غلط, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے. عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے, اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں. 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈسنفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے. اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی. بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی. ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی, پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی. اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی, اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا. پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے. اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے, میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا. ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے, بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو قوت ہے اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں. نیکسٹ کوشچن. ایک منٹ ذرا بولے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا. نہیں, کورٹ ہمیشہ کرتی ہے. نہیں, کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈی نہیں کرتا. کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2-3 نہیں, کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حق ہے, سپریم کورٹ جیسے کہے ہمارا حق ہے ریویو کا, اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا. آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ
जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो, वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौफीक मिलेगी। वन बाय वन करके देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आपने दी थी, इमरान खान ने दी थी सर। आप चुरे एक बंदा कर लेना, अब सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन। ये आपकी बात ठीक, आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनसे वोट। देखो एक चीज, साहब आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज देखो एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब से सर जरा नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, ना हमारे कैंडिडेट बनेंगे। नियाजी साहब आंसर दीजिएगा।